وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہم کو آپ کی امتی ہونے کے عظیم شرف سے مال مال فرمایا، اور اس کا مزید کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج تک اپنے پسندیدہ دین اسلام پر ثابت قدم رکھا، الحمدللہ علی کل حال۔ بنیادی بات یہ ہے کہ بہت ہی برکتوں والی اور عظمتوں والی رات ہم کو نصیب ہوئی ہے۔ ہم سب سے پہلے اس رات کے ملنے پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس رات عطا کی۔ یہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید نے اس رات کو لیلۃ القدر کہا ہے، قدر والی رات، جس کی قدر کی جائے، تعظیم کی جائے، اور اس کی تعظیم کر کے ہم خود قدر والے بن جائیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کو قدر کی جو رات کہا جاتا ہے کہ یہ قدر والی رات ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عام جو ہے دکھنے میں تو یہ رات عام راتوں کی طرح ہی ہوتی ہے، اس کا دن بھی عام دنوں کی طرح ہی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اس وجہ سے اس کو قدر کی رات کہا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اس امت کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اتارا، اس وجہ سے بھی اس کو قدر کی رات کہا گیا۔ کیونکہ جس کلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے وہ کلام قدر والا ہے، اور جس فرشتے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کو اتارا ہے وہ کلام کے قدر والا ہے، اور جس رسول پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے وہ رسول کے قدر والے ہو، اور جس امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے وہ امت بھی قدر والی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا، قدر والی رات۔ ابتدا میں اس رات کو مخفی رکھا گیا تھا، چھپا دیا گیا تھا، باقاعدہ طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا کہ یہ جو ہے 27 جو شب ہوتی ہے، 26واں روزہ گزرنے کے بعد جو رات ہم کو ملتی ہے وہی یہ رات ہے، نہیں بتایا تھا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور ارادہ فرمایا کہ جو ہے میں ان کو اس رات کے بارے میں بتا دیا جائے۔ حضور نے خود فرمایا تھا خرجت لیخبرکم لیلۃ القدر، میں ادھر آیا تھا کہ تم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کون سی رات ہے، رمضان کے آخری عشرے میں کب ملتی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ آپس میں دو لوگ جھگڑنے لگے، ان کے جھگڑنے کی وجہ سے، ان کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو یہ حکم دینے سے منع کر دیا گیا، البتہ اتنا بتایا گیا کہ بھئی یہ رات آخری عشرے میں۔ اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ اس رات کو واضح نہیں کیا گیا تھا، کہیں امت جو ہے اس رات کے انتظار میں دیگر دنوں کو ضائع نہ کر دے اور اس رات میں غفلت میں نہ بیٹھ جائے اور عبادت وغیرہ کرنے سے نہ رہ جائے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ لیکن پھر بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، اور صحابہ کرام نے جو جلیل القدر صحابہ کرام نے انہوں نے بھی بتایا، حتیٰ کہ ایک جو ہے صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں علیل آدمی ہوں اور ہر رات جاگ کر قیام نہیں کر سکتا، آپ مجھے کوئی ایک رات ایسی بتا دیں کہ جس میں میں جاگ کر بیدار رہ کر عبادتیں وغیرہ کروں تو مجھ کو شب قدر حاصل ہو جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا علیک بالسابعۃ، اگر ایسی بات ہے تو تم کیا کرو 27ویں رات کو جاگو، جاگ کر عبادت کرو تو تم قدر کو پانے والے بن جاؤ گے۔ تو بہرحال دونوں وجہ بالکل واضح ہیں، چھپا دیا گیا تھا تاکہ امت غفلت میں نہ رہے، اور پھر بتا دیا گیا تاکہ جو ہے ان کو ایک امید ہو جائے کہ ہم نے اس رات کو پایا، ان کو اطمینان ہو جائے کہ انہوں نے اس رات کو پایا۔ اور یاد رکھیے آپ، خالی ایک رات ہی نہیں ہوتی کہ جس کے حکم کو چھپا دیا گیا، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اصل کی نماز کی جو فضیلت ہے اس کو رسول اللہ نے جو ہے واضح نہیں کیا تھا۔ جمعہ کے دن جس لمحے میں دعا قبول ہوتی ہے اس کو رسول اللہ نے واضح نہیں کیا کہ جمعہ کے اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں اعظم جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو خالی یہ ایک مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جس کو ابتدا میں چھپایا گیا تھا، لیکن جب بعد میں دیکھا گیا
کہ نہیں یہ لوگ باوجود قدر کی رات ملنے کے، لیلۃ القدر ملنے کے باوجود بھی یہ طاق راتوں میں جاگ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تو اتنا جب یہ لوگ کر رہے ہیں تو کیوں نہ ان کو بتا دیا جائے کہ یہ دیگر راتوں میں بھی عبادت کرے، اور خاص طور پہ جو قدر کی رات ہے اس میں عبادت کرنے والے بن جائے، بتا دیا گیا۔ اور یہ اس کا نام ہی دیکھو آپ، نام سن کے ہی ہمارے اندر جو ہے کچھ ذوق کچھ شوق ہونا چاہیے۔ اس کا نام ہی ہے قدر والی رات۔ ایک بہت بڑے مفسر ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، ان کی تفسیر ہے الجامع لأحکام القرآن، وہ اس میں لکھتے ہیں اس رات کو جو قدر لیلۃ القدر کو جو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان بے قدرہ ہوتا ہے اس کی لوگوں میں عزت نہیں کی جاتی، اس کی عوام الناس میں لوگ اہانت نہیں، عزت نہیں کرتے، اکرام نہیں کرتے، اس کی تعظیم نہیں کرتے، اس کو پلٹ کر نہیں دیکھتے، اس کو نہیں پوچھتے، اس کو نہیں لگا لیتے، اپنے قریب آنے نہیں دیتے۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ مفسر کہ جو ہے اگر کوئی ایسا بے قدرہ انسان ہے جس کی لوگوں میں قدر نہیں کی جاتی اور وہ آج کی رات عبادتیں کرتا ہے، اطاعتیں کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ آج کی رات خاص طور پر جب یہ کام کرنے لگتا ہے خود بخود لوگ اس کی قدر کرنے لگتے ہیں، اس لیے اس کو قدر کی رات کہا گیا۔ آپ لکھتے ہیں یہ کوئی مطلب معمولی بات نہیں ہوتی، پوری تفصیل کے ساتھ آپ لکھتے ہیں یسیر ذا قدر، کہ وہ بے قدر والا بن جاتا ہے لوگوں میں، اس لیے بے قدر کی رات کہا گیا۔ تو حاضرین محترم، ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے مختصر انداز میں اس کو ختم کریں گے، اور باقی ہو سکے تو آپ کرنے میں اپنا وقت لگائیے، اس کو جو ہے مطلب استعمال کرنے میں، اس سے فائدہ اٹھانے میں اپنا وقت لگائیے۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اصل میں پس منظر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک بنی اسرائیل کے شخص کا تذکرہ کیا، حضور نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ لبس السلاح فی سبیل اللہ الف شہر، کہ پچھلی قوم جو بنی اسرائیل تھی اس میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے 1000 مہینے تک 1000 مہینوں تک اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، محنت کی، دشمنوں سے لڑتا رہا، اور اس کا عالم یہ تھا کہ اس نے 1000 مہینوں تک اپنا لباس جنگ کا نہیں اتارا، 1000 مہینوں تک، نہ رات میں نہ صبح میں نہ دن کے موقع پر نہ کسی حاجت کے موقع پر، بہرحال 1000 مہینوں تک وہ جو ہے اللہ کی راہ میں لباس پہن کر لڑتا رہا، دشمنوں سے جہاد کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام بڑا تعجب ہوا، کیا نصیب ہے اس کا، 1000 مہینوں تک اس نے یہ کرتا رہا۔ ہاں 1000 مہینوں کو اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کی گنتی کرتے ہیں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، تو اس نے اپنی عمر کے 83 سال 4 مہینے اس طرح اللہ کی راہ میں جو ہے جہاد کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے گزار دیے۔ اس طرح ذکر کرنا تھا کہ آپ فرماتے ہیں حضرت جو ہے اب یہ صحابی رسول ہے ابی نجیح، جو حضرت مجاہد سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ایک ایسا شخص تھا جس نے 1000 مہینوں تک جنگ کا لباس پہن کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ اس پر صحابہ کرام تعجب کیے، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حبیب آپ کے امتی اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ جو ہے وہ شخص 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، آئیے ہم آپ کو ایسی رات دیتے ہیں کہ وہ رات میں عبادت کرنے والا اس شخص نے جو ثواب کمایا ہے اس سے بڑھ کر ثواب کمانے والا ہو جائے۔ خالی آپ سمجھیے، اس نقطے کو سمجھیے، یہ جو قدر کی رات ہے صرف 1000 مہینوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی، صرف 1000 مہینوں سے بہتر نہیں ہوتی، ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس میں جہاد کیا گیا ہے، ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس میں جہاد کیا ہے اس نے، تو اس کی محنتیں، اس کا جہاد اور اس کی جو ہے مشقتیں، اس کا اللہ کی راہ میں جو ہے آگے بڑھنا، دشمنوں سے لڑنا، خود بھی زخم کھانا، اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈالنا، وہ ایک طرف ہے، مصطفیٰ کی امت کو ملنے والی رات ایک طرف ہے۔ اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ اب حضور اگر چاہتے تھے تو ہم کو بھی یہ حکم فرماتے تھے، نہیں تمہارے لیے بھی ایسے حالات بنائے جائیں گے کہ تم کو بھی جنگ کا لباس پہننا پڑے گا، تم کو بھی جو ہے تلواریں ہاتھ میں لینا پڑے گا، تم کو بھی نکلنا پڑے گا، تم کو بھی جو ہے جنگ کرنا پڑے گا۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی اخلاق پر ہے۔ اسلام پھیلتا ہی ہے نرمی کے ساتھ، برتاؤ کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ۔ اگر مصطفیٰ یہ تعلیم دیتے تو آپ کی رحمت للعالمین پر شک ہوتا، ارے کیسے رحمت للعالمین ہے، ایک طرف خدا
ثواب کمانے کے لیے لڑنے کا حکم فرما رہے ہیں. کہاں رحمت ثابت ہو رہی ہے مصطفیٰ کی؟ یہ سوال پیدا ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تعجب کرنا ہی تھا کہ جبرائیل آیتیں لے کر نازل ہو گئے. آپ دیکھو اس رات میں قرآن مجید بھی نازل ہوا. اس رات میں قرآن مجید بھی نازل ہوا. لوح محفوظ جہاں پر اللہ کا کلام تھا وہاں سے بیت المعمور کہتے ہیں، یعنی پہلے آسمان دنیا پر نازل ہوا اس رات میں. پھر وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے 23 برس کی جو ہے مدت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. لیکن یہ رات کا عجیب عالم ہے. قرآن مجید نازل ہونے کی وجہ سے رات 1000 مہینوں سے بہتر نہیں ہوئی. قرآن مجید اترا اس لیے 1000 مہینوں سے بہتر نہیں ہوئی. رسول اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، اس پر صحابہ نے تعجب کیا، اس پر یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوئی. تو یہ مصطفیٰ کی عنایتیں ہیں مینون، رسول اللہ کی عنایتیں ہیں. یہ حضور کا تصدق ہے. اگر حضور ذکر نہ کرتے، سوال نہ اٹھاتے تو پھر نہ ہمارا ذہن اس طرف جاتا، نہ کسی کو فکر ہوتی، نہ کچھ ہوتا. تو یہ خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدق بولیے، عنایت بولیے کہ مصطفیٰ نے ذکر کیا، صحابہ نے تعجب کیا، اور جبرائیل نے جو ہے یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ جو ہے ہم آپ کو ایک رات ایسی دیتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا. اب آپ دیکھیے، اور ایک اور روایت ہے بڑی انٹرسٹنگ کہ ایک آدمی تھا، وہ جو ہے رات بھر قیام کرتا، نوافل میں گزارتا رات بھر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رات بھر نوافل میں عبادتوں میں گزرتی اس کی، اور پھر دن میں کیا کرتا ہو؟ اللہ اکبر، صبح تک نوافل میں رات گزارتا، اور اس کے بعد دن میں جو ہے دشمنوں سے جہاد کرتا. رات گزر رہی ہے نوافل میں عبادتوں میں، اور دن گزر رہا ہے اس کا جو ہے جہاد کرنے میں اسلام کی بلندی کے لیے جو اس وقت تھا. اور وہ کب تک کرتا؟ شام تک. صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اس کا کام ہی یہ ہے. رات میں بھی محنت کی جائے، صبح میں بھی محنت کی جائے. اب یہ جب صحابہ کرام نے سنا تو اس پر بھی جو ہے وہ لوگ پھر تعجب کرے، بولے یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ ہم کو نہ کھانے سے فرصت ملتی ہے، نہ پینے سے، نہ ہماری اپنی مصروفیتوں سے، نہ بیوی بچوں سے فرصت ملتی ہے. یہ آپ کیسا ذکر فرما رہے ہیں؟ ہم یہ کہاں کر سکیں گے حضور؟ تو جو ہے فوراً جبرائیل پھر آیتیں لے کر نازل ہوئے کہ اے حبیب آپ کی امت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو شخص رات بھر نفل پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، دن بھر اللہ کی راہ میں محنتیں کر رہا ہے، اس کی ساری محنتیں اور اس کے سارے قیام، اس کی ساری نوافل اور اس کی ساری عبادتیں ایک طرف ہے. مصطفیٰ اگر آپ کا امتی ایک رات عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت ایک طرف ہے. ایک رات صرف، میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف ایک رات. یہاں ایک طرف ہے، ان کی ساری عبادتیں ایک طرف ہے. اب ایک اور روایت ہے، حضور فرماتے ہیں، اور یہ پوری باتیں میں حدیث سے بتا رہا ہوں آپ کو، وقت نہیں ورنہ ایک کا حوالہ دینا پڑتا. تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں صحابی کہ ایک دن 4 بنی اسرائیل کے لوگوں کا تذکرہ کیا. 4 لوگ تھے اور انہوں نے 80 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی. عبد اللہ 80 عامن، 80 سال تک اللہ کی عبادت کی. اور آگے سنیے آپ، لم یعصوہ طرفۃ عین، ایک لمحے بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. وہ لوگ 80 سال تک عبادتوں میں گزری اور پھر ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کیے. اور وہ کون تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون. فعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك، جب رسول اللہ کے صحابہ یہ سنے تعجب ہونے لگا ان کو. 80 سال تک پہلے تو عبادت کرنا، پھر اس میں نافرمانی بھی نہیں کرنا، یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے. حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو تعجب کرنا تھا. حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت ان لوگوں کی عبادت پر تعجب کرتی ہے؟ کیا آپ کی امت سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 80 سال عبادت بھی کیے اور خالی عبادت نہیں بلکہ پھر نافرمانی بھی نہیں کیے، اور نافرمانی تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں کیے. حضور یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو کیا اس پر آپ کی امت تعجب کرتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے حق میں ایک رات ایسی نازل کی ہے، آپ کو ایسی رات عطا کی ہے جو ان کی عبادتوں سے، ان کی نافرمانیوں سے بڑھ کے ثواب بھی دینے والی ہے اور آپ کو خیر و برکت بھی دینے والی ہے. کون سی رات ہے یہ خالی 1000 مہینوں سے بہتر نہیں، ان 1000 مہینوں سے بہتر جن میں یہ ان لوگوں نے 80 سال تک عبادت بھی کی اور ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی.
تو ان کا 80 سال تک عبادت کرنا اس سے بھی بہتر یہ ہے آج کی رات، اور ان کا 80 سال تک ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرنا، اس سے بھی بہتر یہ آج کی رات. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی اہمیت دیکھو آپ، اس سے بھی بہتر ہے کہ 80 سال تک عبادت کی، اس سے بھی بہتر آج کی رات. اور پھر وہ لوگ 80 سال تک ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کیے، اس سے بھی بہتر ہے آج کی رات. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا تحفہ ہے. ہم سے پہلے یہ رات کسی کو عطا نہیں کی گئی، کسی امت کو نہیں. نمازیں ہو سکتے آپ دوسروں کو بھی دی گئی، طریقہ الگ تھا لیکن تھی ان کے لیے. روزہ بول سکتے آپ دوسروں کو بھی عطا کیا گیا. سمجھ لیں احکامات تھوڑے مختلف تھے. ہاں زکوٰۃ کے مسائل تھے لیکن مختلف تھے. لیکن یہ رات کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اپنے حبیب کو عطا کی اور اس آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا. تو حاضرین محترم اب آگے آپ سنیں گے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور اسی پر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں. بہت زبردست واقعہ ہے شب قدر کے تعلق سے. شاید ممکن ہے کہ سنے ہوں گے آپ لوگ، لیکن انشاءاللہ یہ واقعہ ختم کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کریں گے. اور اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح ثواب کما سکتے ہیں، زیادہ ثواب کما سکتے ہیں. پھر ہماری بات ختم ہوگی، پھر دعا ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ جو ہے سدرۃ المنتہا ہے، کہاں پر آسمان کی جو انتہا ہے، آسمان کی جو حد ہے، حد وہاں پر سدرۃ المنتہا ہے. جنت کے قریب ایک مقام ہے، جنت کے قریب ایک مقام ہے، اور وہاں پر جو ہے 7ویں آسمان کی حد پر وہ مقام ہے اور جنت کے قریب ہے. اور وہ دنیا و آخرت کے فاصلے پر ہے. وہ مقام دنیا و آخرت کے فاصلے پر ہے، جس کی بلندی جو ہے جنت تک پہنچتی ہے. اس کی بلندی جنت تک پہنچتی ہے، اور اس کے جو پائے ہیں، نیچے کا جو حصہ ہے، وہ عرش کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی تک پہنچتا ہے اس کا. اور وہ ایسا مقام ہے کہ اس میں بے انتہا جو ہے درخت ہے، درخت بے انتہا. اور اس مقام میں اس قدر فرشتے موجود ہیں، اس قدر فرشتے موجود ہیں، کثرت کے ساتھ فرشتے موجود ہیں کہ ان کی گنتی کہ وہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اس قدر فرشتے وہاں پر موجود ہیں. یہ خالی فرشتوں کی بات نہیں چل رہی، آسمان کے فرشتے الگ، پہلے آسمان والے فرشتے الگ ہیں، دوسرے آسمان والے فرشتے الگ ہیں، تیسرے آسمان والے الگ ہیں. یہاں پر زمین پر دن و رات میں ہماری حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ الگ ہیں، منکر نکیر الگ ہے. ان سب فرشتوں کے علاوہ اس مقام پر جو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، جنت کے قریب ہے، اس کی بلندیاں جو ہے پورا جنت تک پہنچتی ہے، اور اس کی جو اس کے پائے جو ہے وہ کرسی تک پہنچتے ہیں. اور اس قدر فرشتے ہیں کہ ان کے بیچ میں حضرت جبرائیل کا مقام ہے. بیچ میں بالکل حضرت جبرائیل کا مقام ہے. ہر جگہ اس قدر فرشتے ہیں کہ بال برابر بھی جگہ باقی نہیں رہتے جہاں فرشتہ نہ ہو. اس قدر فرشتے ہیں وہاں پر. لیکن یہ ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب قدر کی رات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو آواز دیتا ہے، جبرائیل کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبرائیل، تم سارے فرشتوں کو لے کر، پورے فرشتے جتنے بھی فرشتے تھے سب کو لے کر آج زمین پر اترو. اب آپ دیکھیے یہ کون زمین پر تشریف لا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل تشریف لا رہے ہیں. اور کس کے ساتھ آ رہے ہیں؟ سارے فرشتوں کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ ذرا اپنے مقام کا اندازہ کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ارے حضرت جبرائیل کا ایک ہی خاصہ تھا، جبرائیل جاتے تو صرف نبی کے پاس جاتے تھے تو وہی لے کر جاتے تھے. آدم کے پاس گئے وہی لے کر جاتے تھے، نوح علیہ السلام کے پاس وہی لے کر جاتے تھے، حتیٰ کہ سارے انبیاء کی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، ان کی رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، جبرائیل کا آنا بند ہوا. جبرائیل علیہ السلام ہم سے پہلے کسی بھی امت کے پاس نہیں گئے. جب بھی جاتے تھے نبی کے پاس جاتے تھے، اور سارے انبیاء کی نبوت ختم ہونے کے بعد تشریف لاتے تھے تو رسول اللہ کے پاس آتے تھے، صرف رسول کے پاس آتے تھے، آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، لیکن ہم کو یہ عنایت دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی قدر کی رات آتی ہے جبرائیل کو ہمارے پاس بھیجنا ہے. یہ وہ جبرائیل ہے جو رسول اللہ کے پاس آیا کرتے تھے. سوچیے آپ، یہ وہ جبرائیل ہے جو کسی امت کے پاس نہیں گئے، کسی بھی امت کے پاس نہیں گئے. ہم سے آتے ہیں اور صرف آتے نہیں، ہاتھ ملا کر جاتے ہیں، مصافحہ کر کے جاتے ہیں. اور کیسے آتے ہیں؟ سارے فرشتوں کو لے کر آتے ہیں. دیکھو آپ کو لوگ بلندی پر رہتے ہیں
اور ہم نیچے رہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہے کہ جو نیچے والا ہے وہ اوپر والے کے پاس جائے، لیکن مصطفیٰ کی امت ہے، مصطفیٰ کی امت جہاں کہیں رہے وہ بہت ہی معزز ہوتی ہے، عزت والی ہوتی ہے، اکرام والی ہوتی ہے. ارے مصطفیٰ کی امت کا مقام تو یہ ہے کہ حضور اپنی ہی امت میں سے صدیق اکبر کی بیٹی کے ساتھ بستر پر اگر ہوتے ہیں تو وہی وہاں پر بھی آتی ہے، قرآن مجید وہاں پر بھی آتا ہے. یہ رسول اللہ کی امت کا مقام ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ جبرائیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے، لوگوں قدر کی رات ہے، قدر کرو. کیوں؟ کیونکہ اس جبریل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں جو تم سے پہلے صرف میرے محبوب کے پاس جایا کرتا تھا، اس جبریل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. تو بہرحال وہ پورے فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کچھ فرشتے سجدوں میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، ہاں کچھ فرشتے قیام میں ہوتے ہیں، نوافل میں ہوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. آتے ہیں سجدہ زمین پر کرتے ہیں، آتے ہیں رکوع مولا کے لیے کرتے ہیں، آتے ہیں قیام مولا کے لیے کرتے ہیں. لیکن چاہے سجدہ کرے یا رکوع کرے یا قیام کرے، مغفرت مصطفیٰ کی امت کے لیے کرتے ہیں، بخشش مصطفیٰ کی امت کے لیے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی امت کے لیے کرتے ہیں. یہ مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پہلے کسی کو نہیں دیا. آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ عرش سے آئے ہیں. لیکن کس کو طلب کر رہے ہیں؟ مولا ان کو بخش دے، ان پر رحم کر دے. یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھے. یہ کوئی پرانی قصے کہانی والی کتاب کی بات نہیں ہوتی. ابن کثیر آپ پوری دنیا میں مشہور ہے. علامہ ابن کثیر کا نام، بہت بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، بہت بڑے مفسر، ہر طرح کا عالم ان کی بات کو مانتا ہے. تو بہرحال اب آپ دیکھیے پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ وہ اترتے ہیں. اترنے کے بعد کب اترتے ہیں؟ جب سورج غروب ہوتا رہتا ہے اس وقت اترتے ہیں، اور پورا صبح تک یہیں پر سجدوں میں. اچھا خالی اترتے نہیں، رافت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، کہتے بالکل نرمی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ ہر جگہ زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر جگہ کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہتا. البتہ اللہ اکبر، یہاں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ جو بھی زمین کا حصہ ہوتا ہے ہر جگہ فرشتہ موجود ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں کرتے ہیں سجدہ مولا کے لیے، کرتے ہیں قیام مولا کے لیے، لیکن یدعو للمؤمنین والمؤمنات، لیکن دعائیں کرتے ہیں مصطفیٰ کی امت کے لیے، مصطفیٰ کی امت کے مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جو ہے جہاں پر یہ گرجا گھر ہوتا ہے اور جہاں پر مندر وغیرہ ہوتی ہے اور جہاں پر آگ کی پرستش کی جاتی ہے اور جہاں بت خانہ ہوتا ہے، ان جگہوں پر وہ فرشتے نہیں جاتے، اور ان جگہوں پر بھی نہیں جاتے جہاں پر ہم کچرا کوڑا پھینکتے ہیں، ان جگہوں پر نہیں جاتے. جہاں پر غلیظات ہوتی ہے وہاں پر نہیں جاتے. یہاں پر اس بات کا اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ہم جو ہے ایسے مقامات پر بیٹھنے سے بچیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر گندگی ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس وقت ہم گندگی میں جاتے ہیں ہمارے خیالات میں گندگی آنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے. اچھا سمجھو آپ اس کو ہمیشہ کریے. میں ایک تربیتی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ہماری جو بیٹھکیں ہوتی ہیں نا، ہماری بیٹھکیں، بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا، یہ اگر ہو بھی تو صاف مقامات پر ہونا ہے. جس وقت ہم گندگی میں بیٹھتے ہیں وہاں پر فرشتے نہیں آتے، اور فرشتے جب رحمت کے نرمی والے فرشتے آنا چھوڑ دے ہمارے خیالات میں گندگی آنا شروع ہو جاتی ہے، خیال گزرنا شروع کرتے ہیں. اس کا ظاہر، اس کا اظہار کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. وہ تو آپ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد فرماتے ہیں ایسے ہی جو ہے جس گھر میں جو ہے نشاور شخص ہوتا ہے، یعنی جو ہے شراب پینے والا، اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے کرتے. زمین کے ہر حصے پہ آ رہے ہیں لیکن جہاں پر نشاور شخص ہو وہاں پر نہیں جاتے فرشتے. حاضرین محترم سوچنے کی بات ہے. اچھا جس گھر میں نشاور چیزیں موجود ہو وہاں پر بھی نہیں جاتے. اللہ اکبر. استعمال تو نہیں ہو رہی ہوں گی بھی، لیکن اگر رکھی بھی ہو وہاں پر بھی نہیں جاتے. ہاں، اور جس میں بت خانہ ہو وہاں پر نہیں جاتے، اور جس میں یہ جو ہے گانے بجانے والی چیزیں ہوں وہاں پر نہیں جاتے. اللہ اکبر. جس میں باجے ہو وہاں پر نہیں جاتے، اور جس میں مجسمے بنے ہوئے ہو وہاں پر نہیں جاتے. ایک روایت میں اس کا مطلب بتایا گیا کہ جن کے پاس تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پر نہیں. کیونکہ تصویر تو شرعاً جائز ہی نہیں ہے نا لگانا، اگر ہے بھی تو انہیں بھی رکھنے کا حکم ہے گھر میں. اس کو بہرحال تفصیلات ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور پھر وہ مسلسل جو ہے پھر فرماتے ہیں کہ وہ اپنی یہ پوری رات فرشتے اس قدر کثرت سے آ کر پوری رات کیا کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کی امت کے مومن مردوں کے لیے بھی، مومن عورتوں کے لیے بھی صرف دعائیں کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. حتیٰ کہ حضرت جبرائیل کسی ایک بھی آدمی کو اکیلے نہیں چھوڑتے، تنہا نہیں چھوڑتے. اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، اس کے پاس آتے ہیں،
اس سے ملاقات کرتے ہیں, مصافحہ کر کے جاتے ہیں ہر آدمی سے. اس کے علامت بھی بتا رہے ہیں. دیکھو آپ رسول اللہ کا کرم دیکھیے, حضور کی عنایتیں دیکھیے, حضور کیسے ہماری تربیت کر رہے ہیں, ہم کو بتا رہے ہیں. ارے بھائی رسول اللہ بتا تو دیے کہ جبرائیل مصافحہ کرتے, معلوم کیسے ہونا؟ یہ سوال آ سکتا تھا, مصطفیٰ اس سوال کو پہلے ہی دور کر دیے. فرمائے کہ جو ہے اس کی علامت یہ ہے کہ تمہاری جو دل کی حالت ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے, تمہاری آنکھیں بہنے لگتی ہے, ہاں آنسو نکلنے لگتے ہیں, تمہارا دل نرم پڑ جاتا ہے بالکل. یہ ہاتھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, چاہے توبہ کی وجہ سے ہو, عبادت کی وجہ سے ہو, دعا کی وجہ سے ہو, ذکر کی وجہ سے ہو, آخرت کی یاد کی وجہ سے ہو. اگر اس رات میں رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, ہمارے دل ہمارا نرم پڑ رہا ہے, یہ علامت ہے کہ حضرت جبرائیل نے ہم سے مصافحہ کیا. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے, اور یہ علامت ہوتی ہے کہ جو ہے سمجھ جائے وہ کہ جبریل امی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد وہ تابعین فرماتے ہیں کہ حضور نے یہاں تک فرمایا جو کوئی بدر کی رات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 مرتبہ کہتا ہے, تو فرماتے ہیں پہلی مرتبہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پڑھتے ہی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ پڑھتا ہے اس کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں تیسری مرتبہ کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ جنت میں داخل فرما دیتا ہے. تو ایک وہاں پر سامع تھا, سننے والا, اس نے کہا کہ حضرت یہ تو بتائیے ہے کوئی صاحب اگر کوئی دل سے پڑھے تو اس کے لیے کیا اس کے لیے کیا انعام ہے, کیا جزا ہے؟ آپ نے اس کو فرمایا یہ ایسی رات ہوتی ہے اس وقت سب کا دل حاضر ہوتا ہے, جو بھی پڑھتا ہے دل سے ہی پڑھتا ہے وہ کہ پڑھتا ہے. بہرحال اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو ہے والذی نفسی بیدہ, یہ قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضہ خود پہ میری جان ہے, شب قدر بہت بھاری پڑتی ہے, بہت بوجھ بن کے گزرتی ہے اس شخص کے دل پر جو منافق ہوتا ہے, جو کافر ہوتا ہے. اللہ اکبر. بہت بھاری لگتی ہے اس کو گزرنے میں, وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ ٹائم نکل جائے, ختم ہو جائے, اس کی اپنی بورنگ کو اور اپنے بور ہونے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کسی کا ذہن بن رہا ہے تو یہ شب قدر ایسے منافق پر بڑی بھاری گزرتی ہے. حاضرین محترم بہت سمجھنے کی بات ہے. پھر فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کأنہا علی ظہرہ جبل, شب قدر آنے کے باوجود بھی اس کا دل نرم نہیں پڑتا. وہ اس رات میں توبہ کر کے, قیام کر کے, نوافل پڑھ کے, الغرض عبادتیں کر کے اپنے آپ کی مغفرت نہیں کرواتا. فرماتے ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس کے پیٹھ پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو اور وہ چاہتا ہے جلدی سے اتر جائے. رات کو جلدی سے ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات گویا کہ وہ منافق ہے اور اس کے پیٹھ پر پہاڑ کو رکھ دیا گیا, ایسے معلوم ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے بعد مسلسل فرشتے جو ہے اسی طرح یہاں پر جو ہے سجدوں میں, رکوع میں راتیں گزارتے رہتے ہیں, ہر ایک سے ملاقات کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. کب تک؟ حتیٰ یطلع الفجر, فجر کے طلوع ہونے تک. اچھا جب فجر طلوع ہوتی ہے آپ دیکھیے, ہم تو سمجھتے ہیں ایک رات میں سلسلہ ختم ہوا, یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا فجر طلوع ہونے کے باوجود بھی. فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت جبرائیل اوپر چڑھتے ہیں, بہت بلندی پر چڑھ جاتے ہیں, بہت اوپر چلے جاتے ہیں اور اوپر جا کر اپنے ان 2 پروں کو کھولتے ہیں اور 2 ہرے پروں کو کھولتے ہیں. کلر بھی دیکھیے آپ کیسا ہے, 2 ہرے پروں کو کھولتے ہیں. یہ پورا امام جو ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھے وَلَهُ جَنَاحَانِ أَخْضَرَانِ, ان کو 2 بڑے ہرے کلر کے پل ہیں, ان کو وہ کھولتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پر جو ہے سورج پر پڑ گئے ہیں, جس کی وجہ سے شب قدر گزرنے کے بعد آنے والی صبح کی جو روشنی ہوتی ہے پھیکی پڑ جاتی ہے. تو اگر کل کی روشنی اگر پھیکی پڑ جائے, اگر زیادہ تیز نہ نکلے اور کل پانی کی بوندیں نکلنے لگے, دن بالکل صاف صاف ہو, تو یہ علامت ہوتی ہے کہ ہم نے شب قدر کو پایا ہے. یہ علامت ہی بتائی گئی اس میں. الغرض تو وہ جو ہے اپنے ان پروں کو پھیلا دیتے ہیں, پورا زمین و آسمان میں پھیلا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے سورج کی روشنی مان پڑ جاتی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے ایک ایک فرشتے کو بلاتے ہیں, جبرائیل امین, اور پھر ایک ایک فرشتہ جو ہے چڑھتے رہتا ہے اوپر. فَيَجْتَمِعُ نُورُ الْمَلَائِكَةِ, تو پورے فرشتوں کا نور اور جو ہے جبریل امین کے پروں کا نور پورا ایک جگہ جمع ہو جاتا کرتے ہو. اللہ اکبر. اور اس دن جو ہے سورج پھیکے طور پر نکلتا ہے اور حضرت جبرائیل کیا کرتے ہیں, پھر جبرائیل اور ان کے ساتھ جو بھی فرشتے ہیں آسمان اور دنیا کے بیچ میں ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں اس دن, کیا کرتے ہوئے فی دعاء رحمت و استغفار للمؤمنین والمؤمنات. دیکھو آپ زمین پر آئے تھے تو یہاں پر بھی
کی امت کے حق میں رحمت کی دعا کر رہے تھے، مغفرت کی دعا کر رہے تھے. اب اوپر چڑھ کے گئے ہیں تو وہاں پر بھی مصطفیٰ کی امت کے حق میں رحمت کی دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. فرشتے کر رہے ہیں ہمارے حق میں رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا. اللہ اکبر. اس طرح پھر یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے، چلتے رہتا ہے، حتیٰ کہ جو ہے وہ لوگ باقاعدہ طور پر نام لے کر دعا کرتے ہیں، مولا اس شخص کو بخش دے جس نے رمضان میں روزوں کا اہتمام کیا ہے، مولا اس شخص کو بخش دے جس نے رمضان میں تراویح کا قیام کا اہتمام کیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ مولا تو ہی بخشنے والا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ مولا تو نے ہی یہ حکم دیا ہے. یقین کے ساتھ جو روزے رکھتا ہے، تراویح کا قیام کا اہتمام کرتا ہے، ایسے حضرات کے لیے فرشتے باقاعدہ طور پر نام لے لے کر دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر جو ہے یہ سلسلہ ایسے ہی چلتے رہتا ہے. وہ پہلے آسمان میں داخل ہوتے ہیں. اب آسمان میں داخل ہوئے، یہاں پر آئے تھے مغرب کے وقت میں، پوری رات یہاں پر گزارے، صبح کے وقت میں اوپر چڑھنے لگے. اب پورا ایک دن ایک رات پہلے آسمان پر گزارتے ہیں. کیا کرتے ہوئے گزارتے ہیں؟ وہ لوگ، وہ فرشتے تو ہے وہاں کے سدرۃ المنتہا کے پاس کے فرشتے ہیں، لیکن جب یہاں پر آتے ہیں، یہاں سب کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، وہاں کے فرشتوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ سنو، ہم رسول اللہ کی امت کے پاس گئے تھے، ہم نے فلاں کو عبادت کرتے ہوئے پایا، ان کے حق میں ہم نے دعا کی. ہم نے فلاں کو جو ہے عبادت نہیں کرتے ہوئے پایا، ان سے ہم نے اپنا منہ موڑ لیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا تنہا. جب یہ پہلے آسمان کے فرشتے سنتے ہیں، وہ لوگ بھی دعائیں دینے لگتے ہیں کہ مولا تو بھی ایسے بندوں پر رحم فرما. وہ لوگ سن کے وہ لوگ بھی ہمارے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسی جو ہے مطلب کیسا منظر ہے، دیکھو آپ. اللہ اکبر. یہ سب رسول اللہ کی عنایتیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ ہم کو عطا کر کے گئے قرآن مجید کی صورت میں، قدر کی صورت میں، سب اس کی صورتیں ہیں، یہ سب صورتیں ہیں اس کی. پہلے آسمان پر گئے، وہاں پر ایک دن گزارے، ایک رات گزارے، صرف ہمارے حق میں رحمت کی خاطر، ہمارے حق میں مغفرت کی خاطر. ابھی بھی سلسلہ ختم نہیں ہوا. اللہ اکبر. تو وہاں کے جو آسمان اول کے جو فرشتے ہیں، پہلے آسمان والے، وہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے بارے میں بتاؤ کیا کر رہا تھا، فلاں عورت کے بارے میں بتاؤ کہ کیا کر رہی تھی. تو وہ کہتے کہ فلاں نے جو ہے ایسا کیا، ایسا کیا. اور وہ بولتے ہیں ہم نے اس سے پہلے سال فلاں شخص کو عبادت کرتے ہوئے پایا تھا، ہم اس کے حق میں دعائیں مغفرت کیے تھے، رحمت کیے تھے، لیکن اس سال وہ جو عبادتوں سے دور نظر آیا، اس سال عبادتوں سے اس نے منہ پھیر لیا، ہم بھی اس سے منہ پھیر کر آ گئے. پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے پچھلے سال فلاں شخص کو جو ہے عبادت نہیں کرتے ہوئے پایا تھا، لیکن جب اس سال ہم اس کے پاس گئے تو وہ عبادت کر رہا تھا، ہم نے اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کی، مغفرت کی دعائیں کی. اللہ اکبر. یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ فرشتے سنتے ہیں تو وہ لوگ بھی جو ہے کیا کرتے ہیں، ان کے حق میں مغفرت کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور جو ہے پورا جتنے بندوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے ان سب کی حالت کو وہ سناتے ہیں کہ فلاں بندے کو ہم نے سجدہ کرتے ہوئے پایا، فلاں بندے کو ہم نے رکوع کرتے ہوئے پایا، فلاں بندے کو ہم نے قیام میں پایا. یہ سن کر وہ فرشتے بھی ہمارے حق میں دعائیں کرنے لگتے ہیں. اس طرح وہ دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر ایک دن ایک رات گزرتی ہے، وہاں کے فرشتے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں. وہ تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر ایک دن ایک رات گزرتی ہے. تیسرے آسمان کے فرشتے ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں رحم اللہ عبدن، کہ فلاں بندے پر اللہ رحم فرمائے، فلاں بندے کو اللہ بخش دے، فلاں بندی پر اللہ رحم فرمائے، فلاں بندی کو اللہ بخش دے. تیسرے آسمان والے، چوتھے آسمان والے، پانچویں آسمان والے، حتیٰ کہ 7 دن گزرتے ہیں. وہ جو ہے پھر کہاں پہنچتے ہیں؟ وہ اس طرح اللہ اکبر سدرۃ المنتہا پر جاتے ہیں. وہ لوگ سدرۃ المنتہا، جہاں پر آسمانوں کی بھی انتہا ہے، جنت سے قریب ایک مقام ہے، وہاں پر جاتے ہیں. تو وہ سدرۃ المنتہا کہتا ہے یا سکاری، اے میرے پاس رہنے والوں، تم ابھی نیچے جا کر آئے ہیں، تم نے فلاں بندوں کو دیکھا ہے کہ عبادتیں کر رہے ہیں، ہاں فلاں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ قیام کر رہے ہیں، کھڑے کر بیٹھ کر سجدوں میں رکوع میں عبادتیں کر رہے ہیں. ذرا مجھ کو بھی تو بتاؤ کہ مصطفیٰ کی امت کیا کر رہی ہے. ارے تم یہاں سے گئے تھے، کچھ تو اچھی خبر لائے ہوئے، ذرا مجھ کو تو بھی بتاؤ کہ وہ کیا کر رہے تھے. اللہ اکبر. اب یہ سارے فرشتے سدرۃ المنتہا سے کہتے ہیں اور بتاتے ہیں پورا کہ جو ہے فلاں بندہ ایسا کر رہا تھا، فلاں ایسا کر رہا تھا. تو سدرۃ المنتہا کہتا ہے کہ سنو، میں بھی اس شخص سے محبت کرتا ہوں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی اس شخص کو نفرت کرتا ہوں جس سے اللہ نفرت کرتا ہے. سدرۃ المنتہا یہ کہتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو ہے اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے.
وہ فرشتے جب وہاں پر سدرۃ المنتہا پر جم جاتے ہیں، جنت کی آواز آتی ہے، جنت کہتی ہے کہ ہاں ان لی علیکم حقا، میرا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تم ابھی میرے پاس جو آنے والے لوگ ہیں تم ان کے حالات کو دیکھ کر آئے ہو، ان کے حالات کو تم سن کر آئے ہو، ان کے حالات سے واقف ہو کر آئے ہو، بتاؤ کہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ ایک ایک آدمی کا نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر جنت سے کہتے ہیں کہ جو ہے فلاں بندے عبادت کر رہے تھے، فلاں جو ہے مغفرت چاہ رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، اپنی بخشش چاہ رہے تھے، جنت یہ سنتی ہے۔ آپ دیکھیے قربان جائیے کیا ہے اس کے الفاظ، جب یہ جنت سنتی ہے تو کہتی ہے اللہم اجرہم الیہ، مولا ایسے بندوں کو میرے پاس جلدی بھیج دے۔ جنت دعا کرتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کرو سال بھر ہم یہ دعا کرتے ہیں مولا ہم کو جنت عطا کر دے، ہم کو دوزخ سے بچا لے، ہم کو جنت کے مستحق بنا دے، ہم کو جنت میں داخل کر دے۔ ہم سال بھر یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، شب قدر آتی ہے ہم عبادت کرنے والے بنتے ہیں، اب ہم دعا نہیں کرتے، جنت کہتی ہے مولا ان کو میرے پاس جلدی بھیج دے۔ اللہ اکبر، دیکھیے آپ کیسی فضیلتیں ہیں اس کی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جبرائیل امین اپنے مکان میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جو ہے اے جبرائیل تم نے فلاں بندے کو جو ہے سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، فلاں بندے کو تم نے رکوع کرتے ہوئے پایا ہے، سنو ایسے بندوں کی میں مغفرت کرتا ہوں، ان کو بخش دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے پھر یہ اللہ اکبر، یہ سلسلہ اس طرح چلتے رہتا ہے حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین کہتے ہیں مولا کچھ بندے ایسے بھی تھے ہوں گے نا جو توبہ نہیں کر سکے، جو اس رات میں رجوع نہیں کر سکے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جو ہے اپنی موت سے 3 لمحات پہلے بھی مجھ سے مغفرت چاہے تو میں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ جبرائیل فرماتے ہیں۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ سنتے ہیں تو فرماتے ہیں لک الحمد یا رب یا الہی، الہی تیرے یہی تعریف ہے، انت ارحم من جمیع خلقک، ساری مخلوق میں تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تو ہی اپنے بندوں پر جو ہے رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، اور جو کچھ فرشتے وغیرہ آسمان میں تجھ میں رہتے ہیں ان سب پر بھی تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ فرماتے ہیں انہو من صام رمضان، جو کہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، وہ یحدث نفسہ اذا اقترب رمضان اللہ یعصی اللہ، اس ارادے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ، دیکھیے بہت شاندار روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی رمضان میں روزے رکھتا ہے، تراویح وغیرہ دیگر عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے اور اس ارادے کے ساتھ کرتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، یہ مہینہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس نیت کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، تو فرماتے ہیں ایسا شخص بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلے جائے گا۔ صرف نیت پہ یہ عمل، نیت پہ یہ جزا ہے۔ خالی کوئی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اس بات کا، اس عزم کا کہ بس میں روزے رکھ رہا ہوں، اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ میں جو ہے پھر رمضان کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، صرف اس ارادے پر، اس عزم پر اللہ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو ہم بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حاضرین محترم، یہ بہت ہی ایک دلچسپ واقعہ تھا، میں اس کو آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ دیکھیے ہم جو ہے بیان نہیں کر سکتے کہ اس میں ہم کو کیا کیا ملنے والا ہے، ہر ایک کی اپنے اپنے کرنے پر بات ہوتی ہے، جتنا ہم کریں گے اتنا ہم کو ملتا ہے۔ آپ جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، یاسین پڑھیے، 10 قرآن مجید کا ثواب ہے۔ ہاں سورہ زلزال پڑھیے، 2 مرتبہ اگر سورہ زلزال پڑھیں گے تو 1 قرآن مجید کا ثواب ہے۔ سورہ اخلاص قل اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے، 1 قرآن مجید کا ثواب ہے۔ سورہ نصر اگر کوئی 4 مرتبہ پڑھے تو 1 قرآن مجید کا ثواب ہے۔ آپ خالی بس کون کریے، 14 قرآن مجید کا ثواب ہو گیا۔ اس کو 2 مرتبہ کریے آپ، 2 مرتبہ یاسین، 4 مرتبہ سورہ زلزال، ہاں 6 مرتبہ سورہ اخلاص اور 6 مرتبہ سورہ نصر، یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں، 28 قرآن مجید کا ثواب ہو جائے گا۔ پھر اپنے طور پر جتنا ہو سکے نوافل کا اہتمام کرے، توبہ کرے، گریہ وزاری کرے، اس عزم کے ساتھ گریہ وزاری کرے کہ پھر ہم اپنی ندامتوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر آئندہ جو ہے ان کو موقع نہیں دیں گے۔ سچی توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشش کرنے والا ہے۔ دیکھیے ہم کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں نا، اگر وہاں پر جا کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جرم کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ خطا ہوئی ہے، آپ یقین مانیے دنیا کے بادشاہوں کے پاس یہ نظام ہے، کوئی جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔
یہ مولا کی عجیب جو ہے سنت ہے، عجیب قانون ہے اللہ کا، جو اللہ کے سامنے کہتا ہے گناہ ہوا اللہ اس کو بخشتا ہے. یہ فرق ہے. دیکھو آپ کوئی دنیا کے بادشاہ کے سامنے جائیں گے آپ، وہاں پر کہیں گے کہ گناہ ہوا ہے، وہ سزا دے گا، وہ جو ہے عتاب کرے گا، جیل میں ڈالے گا، قید میں ڈالے گا. اور اللہ کے سامنے بولیں کہ گناہ ہوا ہے، غلطی پہ مولا آئندہ نہیں کریں گے، اللہ بخشتا ہے. اور وہ لوگ سزا دینے والے اس کا جو پرچار کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں. خدا کا عجیب قانون، اللہ بخشتا بھی ہے، کسی کو بولتا بھی نہیں، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے. ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کے بارے میں بہتر جانتا ہے. توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اپنے آپ کو بخشوانے کی رات ہے. یہ صرف رات ہی نہیں بلکہ پورا رمضان جا کر ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہے. اس کے باوجود بھی ابھی اتنا سننے کے باوجود بھی یہی ہمتیں پست کر لے کے آپ سونے میں رات گزاریں گے. شیطان تو سلاتا، پیرا دبا کے سلاتا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اختیار دیا، پیرا دبا کے سلا سکتا ہوں. آپ کو معلوم ہے یہ اختیار ہے اتنا. انہیں کیوں چاہیں گا بولو آپ؟ انہیں خود خدا کے در سے دھٹکارا ہوا ہے، خدا کے در سے دور ہے انہیں. اب انہیں جیسا اللہ سے سب کو لانا چاہتا انہیں ہم کو بھی خدا کے در سے دور کرنا چاہتا. اور یہ رات تو اللہ کی عطا والی رات ہے. وہ بھی کیسی عطا ہے؟ اللہ اکبر. 83 سال کس کو کہیں گے ہم؟ 83 برس کس کو کہیں گے؟ 83 برس 4 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کوثر عطا کی گئی. یہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اختتام کی طرف آ ہی رہا ہوں، چند جو ہے وقت تھوڑا سا وقت لے کر اختتام کر دوں گا، ختم کر دوں گا. سورہ کوثر انا اعطیناک کوثر یہ سورت ہے نا، رسول اللہ کو عطا کی گئی. اس سے پہلے ہوا یہ کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہوا. ہاں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کا وصال ہوا. آپ کو 3 سال تک ایک جو ہے وادی تھی شیب ابی طالب، اس میں محصور کر دیا گیا، نہ کھانے کی سہولت نہ پینے کی سہولت. یہ سارے غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں رسول اللہ پر. اس سال کا نام ہی رکھ دیا گیا کہ عام الحزن، یعنی غمگین سال ہے، غم والا سال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے سال کے غموں کو دور کرنے کے لیے آپ کو سورہ کوثر عطا کی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر. مصطفیٰ ہم آپ کو خیر کثیر عطا کرتے ہیں. یہ رسول اللہ کو عطا کیا گیا، سارے غموں سے دور ہو گئے آپ. لیکن پھر مصطفیٰ کو ایک فکر ستا رہی تھی، ایک فکر اندر سے جنم لے رہی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات جو ہے ابھر رہے تھے. مصطفیٰ چاہ رہے تھے کہ مولا مجھ کو تو یہ تحفہ مل چکا ہے، انا اعطیناک الکوثر، لیکن مولا میری یہ سنت ہے، مجھ کو جو بھی ملتا ہے میں اپنی امت کو ضرور عطا کرتا ہوں. تو نے مجھ کو معراج دی، میں نے اپنی امت کو معراج دی. تو نے مجھ پر السلام علیک ایھا النبی کہا، میں نے اپنی امت کو السلام علینا کہہ کر ساری امت پر سلام پھیر دیا. مولا تو نے جو نعمتیں مجھ کو دی، تو نے اپنا محبوب بنایا، تو میں بھی اپنی امت کے لیے ایسے اعمال رکھا کہ وہ بھی اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں. الغرض تو نے مجھ کو شفاعت کا حق دیا، میں نے اپنی امت کے لوگوں کو بھی شفاعت کا حق دیا. میری یہ سنت ہے کہ جو مقام تو مجھ کو عطا کرتا ہے، جو مرتبہ مولا تو مجھ کو عطا کرتا ہے، میں اپنی امت کو دیے بغیر نہیں رہتا. اب تو نے مجھ کو سورہ کوثر عطا کی، یہ میرا تحفہ ہے، لیکن مولا پھر میری امت کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے سورہ قدر نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. مصطفیٰ آپ کی امت کے لیے تحفہ سورہ قدر ہے کہ وہ دیکھیے حضور کی عنایتیں ہی عنایتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اور تقاضا اعمار امتی، اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھنے لگے. یہ 200 سال کی بات کریں، بارہ سنا چکا ہوں یہ روایت. لیکن میری امت کو کیا ملے گا؟ یہ لوگ تو 200 سال تک جی نہیں سکتے. ہاں کیا ہے اتنا، اگر جی بھی اگر لے تو بیماریاں آ سکتی ہے، حرج پیدا ہو سکتا ہے، کمزور پڑ سکتے ہیں، اٹھنے کے خیال میں رہتے دوسروں پر اور بوجھ بن جا سکتے ہیں. یہ ہو سکتا تھا اگر رسول اللہ ہمارے حق میں عمر کی زیادتی کی دعا مانگتے تو اور حرج پیدا ہو سکتا تھا. حضور نہیں چاہتے تھے کہ امت کو حرج ہو، مصطفیٰ چاہتے تھے کہ آسانی بھی ہو، ثواب بھی زیادہ ملے، آسانی بھی ہو، اجر بھی زیادہ ملے، نیکیاں بھی زیادہ ملے. یہ حضور چاہتے تھے، اسی لیے ہم کو شب قدر عطا کی گئی ہے. لہٰذا یہ قدر کیجیے، تبھی ہماری اپنی قدر کی جائے گی. اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو ہم بھی پھر قدر سے محروم ہو جائیں گے. مصطفیٰ نے فرمایا کہ من حرمہا، کہ جو اس رات کی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے وہ دنیا کی ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جھجھوڑنے والے الفاظ ہے کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں، ہم کو مطلب ایک بیدار کرنے والے الفاظ ہے. اگر آپ کو کہا جائے کہ اگر تم آج کے وقت ہمارے پاس نہیں آئے تو پھر میرا منہ نہیں دیکھنا ہے، جو الفاظ بولتے نا اپنے عام طور پہ ہم استعمال کرتے نا اپنے بیٹوں کے لیے، دیگر اپنے رشتہ داروں کے لیے، اگر تو میرے پاس نہیں آئے گا تو پھر میرا منہ نہیں دیکھنا بولتے، اور آگے بڑھ کے بولتے میرا مراقبہ منہ دیکھنا بولتے. دیکھو ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا.
اتنا سب کچھ ہوتا. ارے بھائی آپ کی اپنی بات کا اتنا زور کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ مرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. بیٹا اگر آج نہیں آیا تو پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھنا, میرا منہ دے دیکھنا. اللہ کے رسول بھی یہی فرما رہے ہیں, جو آج کی رات قدر نہیں کرتا نا, جو آج کی رات بھلائی سے مالامال نہیں ہوتا نا, وہ دنیا کی ہر بھلائی سے رہ جاتا ہے, ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے وزن کو آپ سمجھو, یہ معمولی بات نہیں ہوتی. اللہ نے ایسے ہی عطا نہیں کی. ایک آپ کی منٹ کا ایک آپ کی جو منٹ کی عبادت ہوتی ہے, اللہ اکبر, وہ جیسے مجھ کو حساب تو صحیح طرح سے یاد نہیں ہے, وہ ہماری اپنی تقریباً 13 دن کی عبادت ہوتی ہے. 13 دن کی عبادت ہوتی ہے وہ. اور جیسے میں آپ کو بتایا, یہ صرف 1000 مہینوں سے بہتر نہیں ہے, ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس میں لوگوں نے جنگی لباس پہن کر جہاد کیا ہے. اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے, ہم سے مطالبہ کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ بڑی آسانی سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ زمانے میں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں دین پر چلنا مشکل ہے, آپ امام حسین سے پوچھئے دین پر چلنا کیسا تھا. ان سے پوچھئے, آپ پانی کو پینے کے لیے پانی نہیں دیا جا رہا تھا وہاں پر, ان کو روکا گیا تھا وہاں پر, ان کو ان کے بچوں کو ترسا گیا تھا وہاں پر. ارے حد تو یہ ہے, اللہ اکبر, 6 مہینے کا فرزند ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں. حضرت علی اصغر ایک بدبخت آ کر تیر مارتا ہے, امام علی اصغر کے گلے پر لگ کر گلا چھلنی ہو جاتا ہے, پورا خون آپ کے ہاتھوں میں پھیل جاتا ہے. حد یہ ہے, علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اس کو, زمین پر اپنے فرزند کو رکھتے ہیں, خون کو اپنے ہاتھ میں لیپتے ہیں, لیپ کر آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں, مولا اب بھی تجھ سے راضی ہوں, اب بھی تجھ سے راضی ہوں. کہتے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ جان دیو, آ کر کوفہ کے میدان میں آؤ اور جان دیو تو تم کو جو ہے قبول کیا جائے گا. ہاں یہاں اس میدان میں آؤ, آ کر جو ہے ہتھیار لیو اور اپنے جنگی لباس پہنو تو تمہاری خطر کی رات قبول کی جائے گی. ایسا مطالبہ ہے ہم سے, ایسا حکم دیا جا رہا ہے ہم کو؟ نہیں دیا جا رہا ہے, کچھ نہیں. آپ صرف عبادتیں کریں, اطاعتیں کریں, نوافل پڑھے, آپ پڑھتے چلے جائے, پڑھتے چلے جائے, تلاوت کرے, تلاوت سنے, جو ہو سکتا ہے, لیکن سب کرے, اللہ کو ناراض مت کرے, اس رات کو ضائع نہ کرے. بس یہ کام کرنے سے آپ جو ہے اگر رہ جائیں گے. آپ یاد رکھیے, میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اگر ہم کرنے سے رہ جائیں گے تو نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے نہ رسول کا کوئی نقصان ہے. نقصان ہمارا اپنا نقصان ہے, نقصان ہمارا اپنا خود کا نقصان ہے. یہاں اللہ تعالیٰ موقع دیا اس کو کہ دیکھ آج تو مغفرت بھی کروا سکتا ہے, بخشش بھی کروا سکتا ہے, گناہوں کی معافی چاہ سکتا ہے, سب کر سکتا ہے. اگر اب یہ نہیں کرے گا, کل وہاں پر تو آئے گا اور کہے گا مولا آج مجھ کو عذاب نہ دے. اس کے بدلے میں اگر تو میری اولاد کو لینا چاہتا ہے لے لے, بلی اپنی اولاد کی بلی چڑھانے کے لیے تیار, اپنی بیوی کی بلی چڑھانے کے لیے تیار, فدیہ دینے کے لیے تیار وہاں پر. حتیٰ یہ کہتا ہے کہ مولا پوری زمین والوں کو تو لے لے لیکن مجھ کو عذاب نہ دے. کیا مطلب ہے؟ دے سکتا ہے کیا اور زمین والوں کو اٹھا کر؟ یہ ناممکن صورت ہے, یہ بتانا مقصد ہے. حاضرین محترم, کوشش کرے کہ ہماری یہ تو ہم کو بالکل آخری بات, اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ آج کی رات ہم کر کے پورے کو محروم ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے عبادتوں کو خیر بات کی, یہ مطلب بھی اس کا ہرگز نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے اس لیے تاکہ ہم کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہم کو یہ بھی کرنا ہے, یہ سمجھ میں آئے کہ یہ ہوتا. آپ سمجھیے ایک آفر ہے ہمارے اپنے حق میں, ایک موقع ہے, زبردست سنہری موقع ہے. یہ کر کے ہم کو دوسرے اعمال سے رک جانا نہیں ہے. آپ یوں سمجھیے کہ کسی موقع پر شادی بیاہ وغیرہ کی دعوتیں آتی ہیں اور وہاں پر اچھی لذیذ غذائیں ہوتی ہے, مرغل غذائیں ہوتی ہے, تو آپ وہاں پر تصور کرتے یہاں پر کھا لینا ہے, اس کے بعد نہیں, یہ سوچتے آپ وہاں پر کھاتے, صبح میں اٹھ کے پھر ناشتہ, چلتا ہی سلسلہ نہیں چلتا ہے کیا؟ چلتا ہی چلتا ہے, پھر دوپہر کا, پھر شام کا. ارے تو اس کا پھر آپ یہ کیسا سمجھ لیے کہ جب ویسا ہے کتنی بھی آپ جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ پر جائیے, زبردست دعوتوں میں آپ جائیے, سب کا تصور میں یہ رہتا کتنا بھی آج کھا لو بھی, پھر صبح میں تو ناشتہ کرنا ہی ہے. تو یہ مطلب ہے کتنا بھی آج آپ رات میں کریں گے, یہاں پر موقع کا فائدہ اٹھائیں گے, بخشش کرائیں گے, توبہ کریں گے, لیکن پھر آئندہ یہ ہرگز گمان نہ کرے کہ ہم کو پھر نہیں کرنا ہے. یہ تصور بالکل غلط ہے. ہم نہ شب قدر کے بندے ہیں نہ رمضان کے بندے ہیں. رمضان کا مہینہ گزرتا ہے, شب قدر گزرتی ہے, ہم ان کے بندے نہیں ہوتے, ہم خدا کے بندے ہیں, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, مرتے دم تک ہم کو جو ہے عبادت کا حکم ہے, ہم کو وہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم مختصر انداز میں ذکر کریں گے, پھر اس کے بعد دعا ہوگی, پھر آپ جو ہے عبادتوں کی صورت میں جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. لائٹس بند کر دیجیے.